جو اس دنیا میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے بطن سے پیدا کیا اور اس کے لیے ماں باپ کا رشتہ بنایا ہے، اور ماں باپ کے رشتہ اولاد کے لیے جو بڑا محترم ہے، ان کا آپس کا رشتہ بھی اسی طرح بڑا محترم ہے۔ خاوند اور بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کا بہترین ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اگر اولادیں نافرمان ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ والدین نے اولاد کو ماحول ہی خراب دیا ہے، اور جب والدین اپنی اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کو مار کٹائی، ایک دوسرے کے ساتھ بد زبانی اور بد کلامی کریں گے تو پھر اولادیں جو ان کو دیکھ کر جوان ہوں گی تو وہ بھی ایسا ہی کریں گی۔ یقین جانیے، اگر والدین خود یعنی میاں بیوی آپس کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو اولاد جو دیکھتی ہے وہی بڑے ہو کر کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کی تربیت اچھی ہو تو پہلے تمہیں آپس میں بہترین طریقے سے رہنا ہوگا۔ 2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ما حق زوجتی احدنا علیہ، ہم میں سے ہر مرد کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کیا کیا ضروریات پوری کروانی ہیں، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کے کیا حق ادا کرنے ہیں۔ تو ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں، اے پیغمبر علیہ السلام، میری بیوی کا میرے ذمے کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب خود کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم خود کھاؤ تو اسے کھلاؤ، یہ تیرے اوپر پہلا حق ہے۔ نکاح کے بعد کھانے کی ساری ذمہ داری خاوند کے اوپر ہے، اور قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ کا پیٹ تو بھرا ہو دوستوں یاروں کی محفلوں سے، دوستوں یاروں کی دعوتوں سے، آپ کا پیٹ تو بھر چکا ہو اور گھر والے اس سے محروم ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو جب بھی کوئی دعوت ملتی تو آپ اپنے گھر والوں کا خصوصی خیال رکھتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، اے پیغمبر علیہ السلام، میں بڑا اچھا کک ہوں، کھانا بڑا اچھا بناتا ہوں، میں نے آپ کے لیے گوشت شوربے والا بنایا ہے، لیکن غریب ہوں، بنایا تھوڑا ہے، تو آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا اکیلی میری یا عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اکیلے آپ کی۔ آپ نے فرمایا پھر نہیں، آپ اپنے گھر میں اور میں اپنے گھر میں۔ وہ کچھ دیر کے بعد پھر آئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی دعوت ہے، میں نے بڑی محبت سے پکایا ہے، تو آپ آئیں اور کھائیں۔ آپ نے فرمایا اکیلے میری یا امی عائشہ کی بھی رضی اللہ عنہ؟ پھر وہ کہنے لگے نہیں، اکیلی عائشہ رضی اللہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، اکیلی آپ کی؟ فرمایا نہیں۔ 3 جب چکر لگا کے واپس بھیج دیا، 4تھی مرتبہ آئے تو وہ کہنے لگے، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے پھر یہی سوال کیا، کہنے لگے جی ہاں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کی بھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا اور ان کو جا کے کھلایا، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے جس کو آج دنیا کہتی ہے شاید یہ عورت کے پیچھے لگائے، نہیں، ان تطعمها اذا طعمت، کھاؤ تو اسے کھلاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم اپنا لباس اچھا خریدتے ہو تیری بیوی کی بھی سہیلیاں ہیں،
رشتے داریں ہیں, محلے داریں ہیں, ان کو بھی دیکھنے والے ہیں. جس طرح تم چاہتے ہو سکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں اور میرے دوست و احباب میں, میری دکان میں, میرے دفتر میں لوگ میرے لباس کی تعریف کریں تو ان کو بھی اچھا لباس لے کر دینا. یہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمارا حق بتایا اور ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے. تیسری بات, وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, آپ نے فرمایا کبھی بھی چہرے پر مت مارنا, چہرے پر ہاتھ نہ اٹھانا, کیونکہ یہ چہرے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا فرمائے ہیں, چہرے پر نہیں مارنا. وَلَا تُقَبِّحْ, اور برا بھلا نہیں کہنا, گالیاں نہیں دینی, جھڑکیں نہیں دینی. آج مرد اپنے مرد ہونے کا یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ تھوڑی سی نافرمانی پر 4-6 گالیاں نکال دیں اور ایک ہی سانس میں اسے اور اس کے ماں باپ کو اور اس کے خاندان کو پرو کے رکھ دیا, اور جب وہ سہم گئی تو کہا دیکھا میں نے اس طرح خاموش کروا دیا. یہ کوئی عقل مندی اور دانائی نہیں. وَلَا تُقَبِّحْ, آپ نے فرمایا برا بھلا مت کہو, ورنہ کیا ہوگا جب تم برا بھلا کہو گے تو وہ 4 دن سننے کے بعد پھر وہ ایسا سے کہہ دے گی تم بھی ایسے ہو اور تمہارے ماں باپ بھی ایسے ہیں اور تمہارا خاندان بھی ایسا ہے, پھر ہم سے وہ برداشت نہیں ہو پائے گا. آپ نے فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ, اس کو برا بھلا نہ کہو. وَلَا تَهْجُرْهُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, اللہ نہ کرے حالات خراب ہو تو اس کو اپنے گھر سے نہ نکال. اپنے گھر میں رہ کر ہی ناراض رہ سکتے ہو, بستر الگ کر لو, بول چال بند کر دو, لیکن اس کو اپنے گھر سے مت نکالو. یہ شریعت کا حکم ہے. یہاں تک کہ اگر ایک طلاق بھی واقع ہو جائے تو عورت کو لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے. 2 طلاقیں بھی ہو جائیں تو خاوند کے گھر میں رہے. طلاق تو بعد کی بات ہے, یہاں تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے لے جاؤ, میں یہاں رہ نہیں سکتی, یا یہ کہتا ہے چلی جاؤ, میں تمہیں رکھ نہیں سکتا. پھر کیا ہوتا ہے, وہ لے جاتے ہیں, یہ بھیج دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بندے کا غصہ ٹھنڈا ہوا, عورت کا پارا نیچے آیا, اس کو اپنی غلطی محسوس ہوئی, وہ بلانا چاہتا ہے, وہ آنا چاہتی, یہ لانا چاہتا ہے, وہ آنا چاہتی ہے, لیکن شریکہ ملنے نہیں دیتا ہے. اسے کہو تم چھوڑ جاؤ, اسے کہو تم لے جاؤ, اور دونوں ملنے کے باوجود رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ 5 سنہرے اصول تھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو سمجھائے. کھاؤ تو اسے کھلاؤ, پہنو تو اسے پہناؤ, چہرے پر نہ مارو, گالی مت دو, اور اس کو اپنے گھر سے نہ نکالو. بلکہ یقین جانیے اگر شریعت نے پابندی لگائی ہے عورت چہرے کا نقاب کرے, دیور نہیں دیکھ سکتا, جیٹھ نہیں دیکھ سکتا, چچا کے بیٹے نہیں دیکھ سکتے, کزن نہیں دیکھ سکتے, غیر محرم کے سامنے نہیں جا سکتی. جب اتنی پابندیاں ہیں تو خاوند کا حق بنتا ہے نا کہ اب اس کو اپنائیت دے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ اس کی کسی دوسرے کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھے اور کسی کی ضرورت نہ رہے. قربان جاؤں 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جن سے دانا دنیا میں نہ کوئی آیا نہ آئے گا, جن سے شرم و حیا والا دنیا میں نہ آیا نہ آئے گا, جن سے زیادہ سنجیدہ نہ دنیا میں کوئی آیا نہ آئے گا. اس کے باوجود آقا جب سفر پہ جاتے تو عورتوں کے درمیان قرآن اندازی ہوتی, جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے. صحابہ کہتے جب رات ہوتی, شام ہوتی, آپ اپنے قافلے کو کہتے چلو آگے آگے چلو, سارا قافلہ آگے چلتا. پھر پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اور آج غور کیجئے, میرے نبی علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے, جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے دوڑ لگائیں گے اس سامنے دروازے تک, دیکھتے ہیں پہلے کون پہنچتا ہے. یہ کن کا کھیل ہے ہمارے اعتبار سے؟ بچوں کا, کہ پہلے کون پہنچتا ہے, دوڑ کا مقابلہ. قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر بھی تھوڑی تھی اور جسم بھی ہلکا تھا, وہ پہلے پہنچ گئیں, آپ بعد میں پہنچے. ایک سفر میں ایسا ہوا. پھر ایک سفر آیا, آپ نے پھر قرآن اندازی کی, ان کی باری نکلی. آپ نے پھر ان سے کہا کہ دوڑ لگانی ہے. وہ پہلے جیتی ہوئی تھی, کہنے لگی جی ہاں لگانی ہے, کیونکہ وہ پتا تھا کہ میں پہلے آگے نکل گئی.
لیکن اب کی بات ان کا جسم بھی ذرا تھوڑا سا ہیلدی اور بھاری ہو چکا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے, آقا دوڑے, اپنے گھر والوں کے ساتھ دوڑے, محبت پیار کی فضا پیدا کی. اب آپ پہلے پہنچ گئے, فرمایا عائشہ پچھلا صاحب برابر ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی اپنے چہرے کے ڈینٹ اتار بھی دیا کرو, اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ مل بھی لیا کرو, اور ان کے ساتھ کھیلا کرو, اور یقین جانو تمہاری آپس کی محبت تمہارے گھر کو گلشن اور جنت نما بنا سکتی ہے. ہر وقت غصے میں رہنا, ہر وقت لڑائی کرنا, ہر وقت دبا کے رکھنا اور سمجھنا میں اپنی عورت کو دبا کے رکھتا ہوں, بولنے کی اجازت نہیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہے, 9 بیویاں تھیں. بیویاں آخر بیویاں ہوتی ہیں, جب سوکن بن جاتی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا, چاہے پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں کیوں نہ ہو. ایک نے اچھا کھانا بنایا, پلیٹ میں ڈالا, اپنی خادمہ کو دیا, کہا جاؤ نبی علیہ السلام کو تلاش کرو, جس گھر میں ہوں گے دے آنا. اتفاق ایسا کہ پیغمبر علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, اجازت مانگی, اندر گئی, ہاتھ میں پلیٹ اور اس کے اندر سالن. جب نبی علیہ السلام کی طرف بڑھایا تو اما جان نے اندر سے دیکھا, غصے سے باہر آئیں, ہاتھ دے مارا, سالن پٹخ دیا, وہ برتن ٹوٹ گیا اور سالن نیچے گرا. اب میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اس موقع پر ہم ہوتے تو ہمارا ہاتھ سیدھا اٹھتا, 2-4 لگا دیتا, 4-6 گالیاں نکالتا. میرے ہوتے ہوئے تمہیں جرت نہیں. یقین جانیے کعبے کے رب کی قسم, میرے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا. اندر گئے, سالن, آپ نے ایک برتن اٹھایا, اس خادموں کو کہا ٹوٹے برتن کی جگہ پر یہ صحیح برتن لے جاؤ. تمہاری امی کو ذرا غصہ آ گیا, غارت امکم, تمہاری امی کو ذرا غصہ آ گیا, چلو تم جاؤ. پھر آقا نے وہ نیچے سے برتن اٹھایا, اس کو اکٹھا کیا, جو اس میں سالن تھا اس میں ڈالا, اور آپ نے فرمایا چلو اس کو رکھ لو, کوئی نہیں انج ہو ہی جانا ہوں. اتنا صبر, اتنا تحمل. پیغمبر علیہ السلام نے کوئی گالی نہیں دی, کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا, کوئی چار نہیں سنائی, اور کوئی بات نہیں کی. یہ پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں کے لیے نرم. فرمایا سنو, ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلی. لوگوں سنو, پوری دنیا میں سب سے کامل مکمل ایمان والا وہ انسان ہے جس میں 2 خوبیاں ہیں, اخلاق سب سے اعلیٰ ہو اور گھر والوں کے لیے سب سے نرم ہو. جو گھر والوں کے لیے نرم ہو گیا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں اس کا ایمان سب سے کامل اور مکمل ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, نپ کے رکھ, ذرا دبا کے رکھ, ذرا گرا کے رکھ. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ اگر تم گھر والوں کے ساتھ نرم ہو جاؤ. پھر آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وآنا خیر لأہلی. اے میرے صحابہ, تم میں سے کسی ایک کی 1 بیوی, کسی کی 2, کسی کی 3, مشکل سے کسی کی 4 ہیں, لیکن سنو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوے سے کہہ رہا ہوں, تم سب اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہو گئے, لیکن پورے مدینے میں سب سے زیادہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرم اور بہترین ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ میرا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے. آپ سب سے زیادہ نرم دل تھے. مرد کو سمجھایا نرمی کرو, گھر کا ماحول اچھا رکھو, گالیاں نہ دو, ہاتھ نہ اٹھاؤ, اس کے خیال رکھو, اس کی ضروریات کو پورا کرو, اس کے ساتھ پیار محبت کی فضا پیدا کرو. اور دوسری طرف عورت کو بھی سمجھایا ہے. یہ نہیں کہ اکیلے مرد کی ذمہ داری, عورت کو بھی سمجھایا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحسنت فرجہا. جو عورت 5 نمازیں پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے خاوند کی اطاعت کر لے. یہ 4 کام, 5 نمازوں کی پابندی, اپنی عزت کی حفاظت, رمضان کے روزے اور اپنے خاوند کی اطاعت. فرمایا یاد رکھنا, یہ 4 کام کرنے والی عورت روز قیامت میدان محشر میں آئے گی, اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. دخلت من ایتھا شاءت, وہ جس دروازے سے چاہے
गुजर सकती है 4 काम करने की वजह से। 5 नमाजें, रमजान के रोजे, अपनी इज्जत की हिफाजत और खावन की इताअत। और इस कदर इताअत जब सहाबा आए, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम हमने हीरा के बादशाह को देखा, जब उसके दरबारी उसके दरबार में आते हैं तो बादशाह को झुक के सलाम करते हैं। वो तो दुनिया का बनाया हुआ बादशाह, और आप दुनिया और आखिरत के बादशाह, आप इंसानों जिन्नों के बादशाह, आप तो फरिश्तों के बादशाह, आप तो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मौजूदा और गायब के तमाम के बादशाह और सरदार हैं। और आप तो मैदान महशर में भी सबसे बड़े सरदार होंगे, और सारे नबी आपके झंडे के नीचे होंगे। ए मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जी ये चाहता है जब हम आपके पास आए तो आपको भी झुक के सलाम किया करे। फरमाया सुनो, इंसान के सामने झुकना मेरे रब ने जायज नहीं रखा। अगर जायज होता लअमरतुल मरअ अन तस्जुद लिज़ौजिहा, मैं औरत को हुक्म देता जब खामन उसके दरवाजे पर आए तो खामन के सामने औरत झुक जाए और खामन को सजदा करे। हदीस के अल्फाज पे गौर कीजिएगा, ये नहीं कहा मैं बेटों को कहता बाप को सजदा करे, बेटी को कहता मां को सजदा करे। यकीन जानिए निकाह के बाद औरत के ऊपर सबसे ज्यादा जिसका हक है वो उसका खामंद है। इसीलिए आपने फरमाया अगर किसी इंसान को इंसान के सामने झुकना जायज होता तो मैं औरत को कहता अपने खामंद को सजदा करे। खामंद की इताअत फरमाबरदारी इस कदर जरूरी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, फरमाया शादीशुदा है? जी हाँ शादीशुदा हूं। तेरा खामन के साथ रिश्ता और ताल्लुक कैसा है, तेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है? उसने कहा अच्छी है। फरमाया गौर कर लेना, वो तेरी जन्नत भी है वो तेरी जहन्नम भी है। अगर संभाल लिया तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, अगर उसके साथ अच्छा सलूक ना किया तो 8 दरवाजे बंद होके जहन्नम के 7 खोल दिए जाएंगे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात देखा था ना, तो आपने फरमाया मैंने जहन्नम में औरतों की कसरत देखी। पूछा गया वो क्या? अगर मर्द नमाज पढ़ते हैं तो हम भी तो पढ़ती हैं ना, अगर वो रोजा रखते हैं तो हम भी तो रखती हैं ना, अगर वो सदका और खैरात करते हैं तो हम भी तो करती हैं ना। हम तो माए हैं, हमारे तो पांव के नीचे जन्नत है, हम जन्नत में क्यों नहीं जाएंगी? फरमाया सुनो, अगरचे तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है लेकिन तुम्हारे सामने भी तुम्हारा खामन जन्नत है। तुक्सिरनल लाना व तकफुरनल अशीरा, तुम्हारी जुबान लान तान बड़ा करती है और तुम खामन की नशुक्री बड़ा करती हो। वो तुम्हें लाकर देता है, खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, रहाइश देता है, हजारों जरूरियात पूरी करता है। चंद दिन अगर वो कोई पूरी ना कर सके तो तुम एकदम से कह देती हो जब से तेरे घर में आई हूं कभी सुख का सांस न लिया। तुम्हारे इस एक कलमे ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और तुम्हारी आखिरत को तबाह करके रख दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां तक कहा, फरमाया औरत अपने खावन की हर जायज बात माने और हर तरह उसकी इताअत करे, हत्ता के, इस रिवायत को जरा गौर से सुनिएगा, अगर माएँ बहनें हैं तो वो भी जरा ज्यादा गौर से सुनिएगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है। अब तसव्वुर करें अगर आज अभी खाना दिया जाए, अल्लाह ना करे किसी के हाथ पे फोड़े और फिंसियां निकली हों, अगर वो तुम्हारे साथ प्लेट पे बैठ जाए खाना खाने को जी चाहेगा? नहीं चाहेगा। उठ जाओगे, भूखे भी रह लोगे। उसके साथ जब उसकी फोड़े फिंसियां की पीप निकल रही होगी ना तो इंसान उससे नफरत करता है। फरमाया अगर, ये मिसाल है, मिसाल हकीकत नहीं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा अगर खावन के जिस्म में फोड़े हो और उससे पीप निकल रही हो और औरत उनको अपने हाथ या मुंह के साथ साफ भी कर दे और उसको दुरुस्त भी कर दे, या उसके नाक से बलगम बह रही हो और औरत अपने हाथ के साथ या अपने मुंह के साथ उसको साफ भी कर दे, तो तब भी वो अपने खामन का हक अदा नहीं कर सकती। यहां तक कहा, औरत को समझाया कि ये तेरी जन्नत है, ये तेरी जहन्नम है,
اس کی تابعداری کرے گی جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، نافرمانی کرے گی تو جہنم کے 7 دروازے کھل جائیں گے۔ خاوند کو سمجھایا اگر تم نرمی کرو گے، پیار محبت رکھو گے تو تمہارے ایمان کی تکمیل ہوگی، سختی کرو گے تو تمہارا ایمان کم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کو اسی طرح سنت کے مطابق پیار محبت کے ساتھ آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔